کمال ہے اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. السلام علیکم. آج ہمارا روشنی کے سفر کا جو یہ 4 محرم کا پروگرام ہے, آپ نے شعر سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ پروگرام آج جس میں ہم ذکر کریں گے حضرت حر ابن رہائی کا. اور جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حر جو تھے وہ ابن زیاد کے قافلے میں شامل تھے اور ان کے سالار تھے, اور ابن زیاد نے ان کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو روکنے کے لیے بھیجا تھا, اور یہ کہا تھا کہ ان کو روک لو, ان کو یہاں کوفہ مت آنے دینا, اور اگر وہ نہ رکیں تو ان کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا. تو حضرت حر جب خیمے سے باہر نکلے تو ان کو اپنے پشت سے ایک آواز آئی کہ اے حر تمہیں مبارک ہو, تم خیر کی طرف جا رہے ہو. تو حضرت حر بہت پریشان ہوئے, پلٹ کے دیکھا مگر ان کو کوئی نظر نہیں آیا, مگر ان کو یہ آواز 1-2 دفعہ روایتوں میں ملتی ہے کہ مسلسل یہ آواز ان کو آتی تھی کہ اے حر تم خیر کی طرف, مبارک ہو تمہیں خیر کی طرف روانہ ہو. تو جب حضرت حر امام حسین کے پاس پہنچے اور تو بہت قافلے والے بہت پیاس سے برا حال تھا, تو امام حسین نے ان سب کو استقبال کیا ان کا اور سب کو پانی پلایا, اور اس میں سے تو ایک باقاعدہ ایک سپاہی جو تھا حضرت حر کا, وہ اتنا پیاسا اور اس پر لاغر ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, اس کے ہاتھ سے مشکیزہ بھی گر گیا تھا. تو امام حسین نے اپنے چلوں میں لے کر اس کو پانی پلایا. یہ اس امام کی, جیسے آپ نے رومی بتایا تھا کہ اسی یہی وہ سپاہی تھا, بالکل یہی وہ سپاہی تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین کے اگینسٹ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا کہ جنگ کے افتتاح کرنے کا. اب یہ دیکھیے کہ مولا اپنے ہاتھ سے اپنے چلوں سے اس کو پانی پلا رہے ہیں. قسمت کہ مطلب کس کو کہاں سے بدل دے اور کس کو کہاں سے, مطلب جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو جہنم میں ہی جانا ہے, وہ بدل ہی نہیں سکتا. تو حضرت حر کے بارے میں آج ہم کر رہے ہیں, اور ہم سب کو سعادت مل بھی چکی ہے ان کے روضے پہ جانے کی بھی. ایک جو ابھی تک میں جب گئی تھی, بلکہ ابھی لیٹسٹ جو گئی تھی, تو میں نے بڑے غور سے ان کا حضرت حر کا وہ دیکھا تھا. روضے کے اندر باقاعدہ ان کے وہ جو سر پہ جو زرا اور ان کا چیزیں ابھی بھی اندر رکھی ہوئی ہیں. تو بڑا ایک سکون ہے ان کے روضے پہ, اور ایک بہت آپ کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہے نا, ایک بڑا سکون سا ملتا ہے ان کے روضے پہ جا کر. تو جبین جی بس وہ کل ہی وہ سنا تھا یہ کہ منافقین کا طرز حیات چھوڑ دیا, یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا, اور ضمیر حر یہ پکارا حسین کافی ہے. بے شک, اور یہی ہے رب کا اشارہ, حسین کافی ہے. بے شک. تو اس جو آپ نے سکون کہا, وہ سکون اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنے لیے خود یہ راستہ چنا تھا. جناب حر ابن رہائی جو ہیں ان کا تعلق بنو تمیمی یا بنو نشال, 2 روایتیں ہیں قبیلے کے بارے میں ان سے ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ وہ مرحوم ابن زیاد کی فوج کے ایک جنرل یا سالار تھے, 1000 کا لشکر ان کے ساتھ تھا. اصل میں جناب حر کا جو نام ہے نا, وہ ایک علامت ہے, وہ علامت ہے ہدایت کی اور وہ معرفت کی اور امید کی, کہ وہ ان کا نام سنتے ہی آپ کے دل میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کہ ویسے تو پورا جو کربلا ہے وہ ایک درسگاہ ہے, اور ہر چیز بیسیکلی جو ادھر ہو رہی تھی, یہ نہیں کہ امام اس میں سے کسی بھی چیز سے نہ واقف تھے, وہ چیزیں ہمارے لیے سمبلز ہیں, ہمارے لیے عطائیں کہ ہم اس میں سے کیا لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ اسی مصلحت کے بغیر نہیں تھا. تو چاہے وہ جناب حر کا امام کے گھوڑے کی لگام, پہلے تو جیسے آپ نے بولا کہ انہوں نے روکا, ان کے لشکر کو پانی پلایا, امام نے خود, وہ سب امام کی جو ہے ظاہر ہے پاکیزگی اور تقدس, وہ تو اپنی جگہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا. لیکن جناب حر کا بھی جو ہے نا, وہ شروع سے کیریکٹر اگر آپ ان کا دیکھیں تو اس میں معرفت, ان کے اندر معرفت تھی, اور انہوں نے جب گھوڑے کی لگام بھی تھامی, اور جو ایک طریقے سے گستاخی سمجھی جاتی ہے ظاہر ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اس نے ابن زیاد نے صحیح تصویر نہیں پیش کی تھی. اس نے جھوٹ بولا تھا کہ ہمیں صرف امام کو روکنا ہے, روکے رکھنا ہے, ورنہ کسی بھی وقت آپ پوری کہیں بھی روایات پڑھیں, حضرت حر کے نسبت سے یہ نہیں ملتا کہ وہ امام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا یا کوئی بھی ایسا ارادہ رکھتے تھے. ان کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا, وہ صرف روکنے کی ہی نیت رکھتے تھے. اور اس میں انہوں نے جو ہے بار بار, بلکہ ان کے 2-3 پیغام گئے ابن زیاد کے پاس کہ کیا واقعی اب بھی مجھے روکے رکھنا ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ اگر آگے نہیں تو پیچھے چلا جاؤں یا جو بھی, تو لیکن انہوں نے کہا نہیں, ان کو وہی روکے رکھنا ہے.
تو انہوں نے جب لگام تھامی اور مولا نے جو ہے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آگے نہیں تو پیچھے جاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے، آپ یہاں رکیں. تو اس پہ مولا نے ان کو جب خفگی سے کہا یا کسی بھی طرح کہا یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہا کہ جو ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے. اور اس پہ لیکن اسی وقت آپ دیکھیں کہ اس پورے مومنٹ میں بھی مطلب حضرت حر نے کوئی بڑھ کے صرف یہی کہا کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں آپ کو یہی بات آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں کائنات کی بہترین عورت ہے. تو وہ عظمت بی بی جانتے تھے نا تو اس کا مطلب کہ وہ عظمت اہل بیت سے واقف تھے، ان کے دل میں وہ تھا. اور پھر جیسے ہی عمر ابن سعد وہاں پہ 4000 کے لشکر کے ساتھ اور پہنچا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ کیا نیت یہاں چل رہی ہے، اور انہوں نے جب ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہے، اب تو جنگ ہونی ہے کل. تو اس رات ان کی بے چینی بہت بڑھی، شب عاشور ہے جیسے پھر آپ نے بتایا کہ وہ خیمے سے نکلے اور پھر جو ان کو نہیں وہ پریشان تھے نا، تو جبکہ لشکر کے سالار تھے اور ان کے جو ساتھی تھے وہ حیران تھے کہ یہ مشہور تھا کوفے میں کہ ایک بہادر شخص ہے، مگر وہ لرز رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، ایک طرف یہ شرابی بادشاہ حلال کو حرام کہتا ہے اور ایک طرف کوثر کے مالک وارث اور جن کو پہ پانی بند کرتا ہے، تو وہ موازنہ کر رہے تھے کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے. مطلب اندر ان کے کیونکہ آپ یہ دیکھیے پہلے کا بھی ایک واقعہ جو مولا کو روکنے کے بعد ہے کہ نماز کا ٹائم آیا اور مولا نے ان کو موقع دیا، مولا نے کہا کہ تم پڑھا دو نماز، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے تو آپ نماز پڑھا. یعنی ان کو آپ یہ دیکھیں کہ کون مولا کیا کسی معمولی شخصیت کو کہ بولیں گے کہ آپ نماز پڑھا لیں، یہ ہو نہیں سکتا. اگر مطلب یہ خود سے یہ بات ہے تو اس لیے میں میرا اپنا ذاتی طور پہ کبھی یہ دل نہیں مانتا کہ ان کی معرفت میں کوئی کمی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہے بہت وہ سب جانتے تھے، صرف یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ حالات کی وجہ سے وہ اپنی لمٹس میں تھے جو بھی تھا، یا یہ سبق صرف ہمارے لیے تھا، یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہدایت جب مل جائے نا. جی بالکل. دیکھیں نا کیونکہ یہ امید جو میں نے کہا نا پہلے پچھلے سال بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی اسی پروگرام کے توسط سے کہ امید جو یہ ہے نا کہ سب لوگوں کے لیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے. یہ امید کا چراغ جو جلانا ہے مومنوں کے اندر، تو اس کے لیے ان کو ایز اے سمبل یوز کیا جاتا ہے. کیونکہ ہدایت تو انہیں کو ملتی ہے نا جو لینا چاہ رہا ہو. جو مولا کا تو پہچان رہے تھے اور بی بی کی عظمت بھی جان رہے تھے، مولا کا مقام بھی جان رہے تھے. وہ خدا چاہ رہا تھا کہ ان کا کہیں نہ کہیں ان کی سوچیں پلٹیں اور یہ اس 72 شہداء میں ان کا نام شامل ہو جائے. تو اس لیے ان کا تھوڑا سا اس لیے ان کا یہ ہے نا کہ بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا، جوہر نے بدلا طبیب اپنا، طہور کا فوراً نصیب بدلا. تو یہ تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو حق پہچاننے میں کہ حق کس طرف ہے. تو بے شک تو اسی لیے میں مولا کے ہدایت میں مولا کے مقام جانتے ہوئے تو انہوں نے مولا کا ساتھ دیا. اسی پہ دیکھیں نا آپ کے ایک طرف مولا اپنے چلو میں پانی جس کو پلا رہے ہیں، اس کی بد نصیبی کہ اس نے مولا کے خلاف جس طرح آپ نے کہا کہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے نعرہ لگایا، اور ایک طرف حضرت حر کو دیکھا جائے کہ اندر ان کی جنگ جاری تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ آ گئے مولا کے پاس. اور اب خود تو آئے اپنے ساتھ بیٹا بھی لائے اور غلام کو بھی لائے. اور یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تم ایک حر کے مقدر کی بات کرتے ہو، نہ جانے کتنوں کی قسمت بنا رہے ہیں. تو ہم ان کی مولا کی اطاعت اور مولا کی محبت میں کون کون لوگ کہاں کہاں سے کیسے پہنچے ہیں، ہم تک تو بہت سی چیزیں نہیں بھی پہنچی ہیں. اور جبین اتنا اچھا آپ نے مولا کے جناب حر کے بارے میں بتایا کہ ان کا جو سمبل اور یہ سب. ایک میں تھوڑا سا اضافہ کروں گی جو تھوڑا بہت میرے علم میں کہ جناب حر کے نام کا مطلب جو ہے، حر کے نام کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا. تو وہ تو ان کے وہ خود اپنے نام میں ایک اتنی بھرپور شخصیت اور بہترین مقام رکھتے ہیں کہ آزاد کیا ہوا. کیا بات ہے ان کی، کیا شان اور مرتبہ ہے ان کا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں نا ان کو رتبہ جب ان کی شہادت کے ٹائم مولا پہنچے تھے وہاں ان کے پاس، تب بھی ان کو یہ تھا کہ کیا ان کو مطلب ان کی توبہ قبول ہوگی. اسی طرح کچھ پوچھا گیا تو انہوں نے جب زخمی ہوئے تو حضرت حر تو انہوں نے کہا کہ مولا سے کہ مولا کہ میری شہادت یا میرا جو قربانی آپ پہ میری قبول ہوئی ہے. امام حسین السلام نے ان کے پھر اپنے سر پہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا رومال باندھا. دیکھیے کیا تو انہوں تو اس سے زیادہ پھر انہیں کیا چاہیے کہ کیا
شہادت ان کی یا قربانی قبول ہوئی کہ مولا پتہ نہیں میں نے کہیں کتابوں میں پڑھا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ قصہ، مگر سنا تھا کہ جس طریقے سے کچھ کافی سالوں پہلے حضرت حر کی قبر بھی کھودی گئی تھی. بالکل میں نے بھی سنا ہے حضرت حر کی قبر کھودی گئی تھی. وہ رومال اسی طریقے سے بی بی کا رومال کہتے موجود تھا اور رومال کو کھولنے کی کوشش کی تھی تو تازہ خون انہوں نے یہ جو بھی اس وقت تو تازہ خون تو نمی بھی موجود تھی اور وہ تازہ خون. یہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے بے شک. بالکل. اور یہی بات ہے نا کہ کہاں سے یہی جو پورا بیسکلی وہی بات ہے کہ سبق لیسن کی بات ہے کہ اتنا بلند رتبہ ان کو اس بات پہ عطا ہوا کہ ان کے اندر انہوں نے کہیں وہ مجھنے نہیں دی تھی، بے چینی تھی، وہ بھی لالچ میں یا رتبے کی یا پاور کی وہ بھی بھول سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ روشنی اپنے اندر بجھنے نہیں کی تھی. ان پہ ایک خاص عطا تھی کہتے ہیں چوزن ونس تھے وہ. جی وہ تو وہ بات ہے نا نام حسین تھا ان کے. بالکل ان کے ساتھ آپ وہ شعر بتا رہی تھی بھائی مجھے وہ بہت پسند ہے. ابھی کل بھی میں نے میلاد میں سنا کہ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین. ہمیں نہیں معلوم ہے کس پہ مولا حسین کی عطا ہو جائے، کس پہ ان کی نظر کرم ہو جائے اور وہ کیا سے کیا بن جائے، ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن یہ بہترین درس ہمیں کربلا سے ہر طرح سے ملتا ہے کہ مجھے وہ واقعہ بھی مستقل ہم سنتے ہیں کہ شام غریبہ میں جب جناب حر کی زوجہ کھانا لے کے آئی ہیں، پانی کھانا، تو آپ یہ دیکھیں کتنے غم سے نڈھال تھی جناب زینب کہ کہتے ہیں نا سب سے زیادہ آگ لگنے میں انسان کے حواس ختم ہوتے ہیں. کتنی چیزیں وہ دیکھتی ہوئی گزرتی ہوئی وہ اس ٹائم پہ پہنچی تھیں کہ شام غریبہ میں جب وہ لے کے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے سب کچھ بھول کے بیبیوں کو جمع کر کے جناب حر کی زوجہ کو جناب حر اور ان کے بیٹے کا پرساد. کتنا بہترین سبق ہمیں ملتا ہے کہ محبت کا، ان سب چیزوں میں انسانیت کا. دیکھیں نا اسی میں یہ تو بی بی کا تھا. امام حسین نے بھی جب حضرت حر کے بیٹے شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے امام حسین نے کہا نہیں تم جوان کا لاشا نہیں اٹھا میں لے کر. مطلب آپ کو کیا سبق ہوئی کربلا ایک ہمارے لیے درس کا ہے. کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانا. دیکھیں یہ ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ روایت مجھے نہیں معلوم اس کی اوتھینٹسٹی، لیکن یہ روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا. رائٹ. تو یہ بھی ایک ہے کہ مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ایک باپ اس سے زیادہ کیا قربانی پیش کر سکتا ہے. تو ہر جو ہے اور جب وہ حاضر ہوئے ہیں مولا کی خدمت میں شب عاشور تو انہوں نے کہا ایک غلام ایک مجرم کی ہے مولا سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہوئی. جی بالکل. تو وہ سارے اب یہ دیکھیں ان کا مقام کیا تھا وہ مولا کو پہلے ہی پتا تھا، ان وہ سب تھا، لیکن یہ چیزیں ہو رہی تھیں کہ وہی ہمارے اندر امید رکھنے کے لیے ہے توبہ کا در. بلکہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو شب عاشور والے دن مولا حسین نے ایک رات کی جو مہلت مانگی تھی، ان کو حضرت حر کا ہی انتظار. کیا کیا حکمتیں اس میں تھی. مطلب ان کو یہ معلوم تھا کہ میں چراغ بجھاؤں گا کون جائے گا، پتا تھا کہ نہیں جائیں گے، مگر ایک تھا سبق دینا تھا. اور شب عاشور انہوں نے وہ جو انتظار تھا نا اپنے ساتھی کا، تو حضرت حر کا ہی انتظار تھا کیونکہ وہی آئے تو اس کے بعد ہی دوسرے دن پہ جنگ ہوئی. وہ تو کہتا ہے کہ پہلے شہید ہیں ان کے. جی بالکل. مہلت لی نہیں تھی، مہلت اصل میں دی گئی کہ اب بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، جو بھی خیر کی طرف پلٹو. یہ تو وہ ایک. اور ایسے میں آپ دیکھیں کہ اور بھی اصحاب حسین جو ہم دیکھتے ہیں اور بھی شہداء کربلا جو ہمیں ملتے ہیں، آپ ان میں بھی دیکھیے جیسے کہ مسلم بن نوسجہ کا نام ہے اور بالکل. تو یہ ان کے شخصیات کے نام بھی اسی اس میں آتے ہیں کہ یہ تمام شخصیات جو ہیں یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان کو خاص بلایا گیا تھا کربلا میں، ان کے اور یا ان کے نام لکھے ہوئے تھے ان 72 میں، تو آج ان کا رتبہ سبھی جانتے ہی ہیں. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی کہ جیسے امام حسین فرمان ہے، ان کا کہنا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے بے شک ویسے اصحاب میرے نانا اور میرے بابا کو بھی نہیں ملے. بے شک. تو اس سے بڑی کیا سند ہوگی اصحاب کی منزلت اور ان کی شان کی کیا. ایک شعر تھا آپ کے پاس کہ امام حسین کے ساتھ جانے والا جو تھا وہ آپ نے ذکر کیا تھا، میں وہ شعر مجھے بڑا وہ شعر اس طرح سے ہے جو کہتے ہوئے لبیک چلے کرب بلا کو، دامن میں سما لینے کو زینب کی دعا کو. واہ. تو یہ اصل میں ان سب کو بی بی کی دعا ہے. بالکل بی بی کی دعا تھی ان سب. بے شک.
بے شک ہم سب کی یہ دعا ہے کہ جس طرح حضرت حر کو چن لیا تھا امام حسین نے، اس طرح مولا ہماری بھی گناہوں کو معاف کرے، اور بی بی ہماری بھی جو قلیل سی ہم نے